دنیاوی امور میں تو آزادی دے دی سب کو، کسی کو آدھی پتلون پہننی ہو تو وہ پہنیں، کسی کو آدھا کرتا پہننا ہو تو وہ پہن، اور وہ تو ان کی چوائس ہے، وہ بچوں کی چوائس یہی ہے۔ لیکن جہاں مسئلہ آتا ہے سنت پر عمل کرنے کا اپنی معاشرت میں، تو وہاں سب کھڑے ہو جاتے، دادا ادھر سے، دادی ادھر سے، نانی ادھر سے، نانا ادھر سے۔ وہاں چوائس نہیں کہ بھائی اس کی چوائس یہ ہے کہ سنت پر عمل کرے وہ، یعنی ایک ہی طریقہ وہ رہ گیا تھا جو کوئی چوائس نہیں کر سکتا، کہ جہاں دین کا مسئلہ آتا ہے اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کا مسئلہ آتا ہے، یعنی ایک طریقہ بس وہ رہ گیا تھا جس پر اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو 10 آدمی کھڑے ہوں۔ یہ المیہ ہے ہمارے زمانے کا۔ اکثر گھروں میں ٹیبل کرسی لگا دی، ایک فیشن ہو گئی وہ، کہ وہ آپ تواضع سے کھاتے تھے، نیچے بیٹھ کر کھاتے تھے، عاجزی سے کھاتے تھے، آپ ٹیک لگا کر نہیں کھاتے تھے۔ بلکہ بعض اور فقہاء نے تو لکھا اونچی یعنی پلنگ وغیرہ جس پر عموماً ہم سوتے ہیں اس پر بیٹھنا بھی خلاف سنت کھانے کے لیے، کہ نیچے آدمی زمین پر بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے، اور کہہ رہے ہیں میں تو ایسے کھاتا ہوں جیسے کوئی غلام کھاتا ہوں، اس لیے نہیں کہ ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں، پیسہ بہت ہے، لیکن ہمارے نبی کا چونکہ طریقہ یہ ہے اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ نیچے بیٹھ کر کھاتے ہیں، اور فخر سے کھائیں گے زمین پر بیٹھ کر۔ یہ ہمارے رسول کا طریقہ ہے، اس کی ضرورت ہے آج دنیا میں۔ لوگ حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں، اور اوپر ہوائی جہاز میں اڑ کے آدمی حقوق انسانی ادا کرنا چاہتا ہے۔ ارے ہو سکیں گے؟ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اونٹ پر بیٹھ کر بکریاں نہیں چرائی جاتی، بکریاں چرانے کے لیے ریوڑ میں آنا پڑتا ہے، کہ بکریوں کی دم کے پیچھے چلنا پڑتا ہے۔ وی آئی پی لائف آدمی بنا کر کہہ رہا کہ ہم حقوق انسانی ادا کریں گے۔ حضور علیہ السلام سب سے بڑے حقوق انسانی کے علمبردار تھے، غلاموں کے حق ادا کیے، مزدوروں کے حق دلوائے، عورتوں کے حق آپ نے دلوائے ہیں، بچوں کے حق آپ نے دلوائے، تو سب سے بڑے حقوق کے علمبردار حضور علیہ السلام ہیں۔ لیکن ہم خود ہی حضور علیہ السلام کے ان مبارک طریقوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، تو کیسے پھر حضور والے طریقے کی کامیابی ہمیں ملے گی؟ عبداللہ ابن حذیفہ کا قصہ ہے کہ وہ رومیوں کے دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے، کھانا کھاتے کھاتے ان کے ہاتھ سے لقمہ گرا نیچے، تو انہوں نے اس کو اٹھا کر صاف کیا، کھانے لگے، تو دوسرے ان کے پڑوسی نے ان کو کہا کہ ان کے یہاں نیچے پڑا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانا عیب ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذیفہ نے کہا اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا ان احمقوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں گا میں؟ یہ اندر کی غیرت ہے، یہ اپنے محبوب کے طریقے کی محبت ہے۔ جو عمر رضی اللہ عنہ جب داخل ہو رہے بیت المقدس، تو باہر سے بعضوں نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین، یہاں کے لوگ جو ہیں ان کی تہذیب میں ہے کہ ان کے سردار گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک کپڑے پہنتے ہیں، آپ کے کپڑوں میں پیوند لگے، آپ اونٹ پر سوار ہیں، تھوڑا سا آپ اپنا کرتا بدل لیجئے، سواری بدل لیجیے۔ تو ان کی بات پہلے ان کو تھوڑی سی لگی کہ بھائی ٹھیک ہے، کرتا بدلا اور سواری بدلی، فوراً تھوڑی دیر احساس ہوا، کرتا اتارا اور کہا کہ بھائی ہم اس طرح نہیں کر سکتے، میں اپنے آپ کو بدلا ہوا پاتا ہوں۔ اور پھر کہہ رہے عزنا اللہ بالاسلام، کہ اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی ہے، کہ اگر ہم اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر عزت طلب کریں گے، اللہ ہمیں دوبارہ ذلیل کر دے گا۔ اور اسی طرح داخل ہوئے۔ ہماری اس سادگی میں حسن ہے۔ اب ڈیزائن یہ بنی ہے کہ کم کپڑے ڈیزائن بن گئے۔ عورتوں میں پہلے ڈیزائن کیا تھی؟ کپڑے پورے ہوتے تھے، اتنی آستینیں، اتنا لمبا کرتا، وہ ڈیزائن تھی۔ تو ڈیزائن بن کے جب وہ آئی تو وہ لی۔ اب ان میں ڈیزائن بن کر آیا ہے کیا؟ کم کپڑے، آستین اتنی ہوئی، یہاں چلی گئی، اور پتہ نہیں اب کرتے کا کیا حال ہوگا، کرتا یہ بھی نکل جائے گا۔ یورپ میں تو نکل ہی گیا ہے، ٹیٹو پر آ گئے سب۔ وہ جب فیشن بن کے آ رہے تو بہت اچھی چیز ہے، اور جب وہ سنت بن کے آ رہی ہے وہ پسند نہیں ہے۔ بچوں کے سامنے، بیویوں کے سامنے حضور کے طریقے کو بولا جائے، منہ بھر کے بولے، جیسے ہم اپنے باپ دادا کا تذکرہ کرتے ہیں گھر میں، ہمارے دادا ایسے تھے اور ہمارے نانا ایسے تھے، اس سے کہیں گنا زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بچوں کے سامنے کریں، آپ کے قصے اور آپ کی سیرت کے واقعات سناویں۔ یہ حکایت صحابہ اسی لیے لکھی گئی ہے۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے حضرت شیخ سے حکایت صحابہ لکھوائی کہ لوگوں میں حضور علیہ السلام اور صحابہ کو، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بوڑھوں کو، ان کے جوانوں کو پڑھا جاوے، تاکہ لوگوں میں جذبات پیدا ہو۔ اگر صحیح طور پر اس کو پڑھا سنا گیا تو امید ہے انشاءاللہ وہ مبارک زندگی بھی زندہ ہو جائے گی، اور پسند کے ساتھ ہم اس کو لیں گے، مجبوری میں نہیں۔ یہ طرز تربیت کے واسطے گھروں کی تعلیم ہے، اس میں یہ صحابہ کی زندگی سنائی جاوے اور اسی کی باتیں ماحول میں ہو، اس کام سے یہ چاہ جا رہا ہے۔